رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی الوداع جمعہ کا لفظ استعمال نہیں فرمایا اور نہ اس دن میں کوئی خاص عبادت مقرر فرمائی ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسی پر عمل فرمایا۔ اور ہاں البتہ اس دن کی اہمیت دوسرے دنوں کے مقابلے میں اس لحاظ سے یقیناً زیادہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں آنے والا جمعہ ہے، اس کے بعد اس سال رمضان تک کوئی اور جمعہ نصیب نہیں ہوگا، یعنی برکتوں والا جمعہ نصیب نہیں ہوگا۔ ویسے تو رمضان میں ہر جمعے کا دن برکتوں والا ہوتا ہے، رحمتوں والا ہوتا ہے، لیکن اس کی خصوصیت ہے، اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے بعد آئندہ رمضان تک برکتوں والا جمعہ نصیب نہیں ہوگا، اس لیے ہمیں اس کی اہمیت محسوس کرنی چاہیے اور جس قدر ہو سکے اس دن اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع ہونا چاہیے، متوجہ ہونا چاہیے، اور اس عبادت سے کسی خاص طریقے کو متعین نہیں کرنا چاہیے۔ اب جب کہ رمضان جا رہا ہے، رخصت ہو رہا ہے، تو دو کام ایسے ہیں جس کا ہر مسلمان کو اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک کام تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے، اس نے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو رمضان کا مہینہ عطا فرمایا ہے، روزے رکھنے اور تراویح کی اور قرآن کی اور نماز پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، یہ ہمارا آپ کو فضل و کرم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے ہم سب کا۔ ورنہ تو بہت سے گھرانے ایسے ہیں کہ جن میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب رمضان آیا اور کب چلا گیا، غفلت کے ساتھ پورا رمضان گزر جاتا ہے، نہ ہی تو ان کو روزوں کی توفیق ہوتی ہے اور نہ ہی قرآن کریم کی توفیق ہوتی ہے اور نہ ہی نماز کی توفیق ہوتی ہے اور نہ ہی روزے رکھنے کی توفیق ہوتی ہے اور نہ ہی تراویح کی توفیق ہوتی ہے اور نہ ہی کسی خاص عبادت کی توفیق ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کا ہم کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں میں شامل کرنے کی بجائے، ایسے لوگوں یعنی جن کا پورا رمضان غفلت کے ساتھ گزر جاتا ہے، نئی نماز کی توفیق ہوتی ہے، نئی تراویح کی توفیق ہوتی ہے، کب آیا رمضان کب چلا گیا، ایسے لوگوں میں شامل کرنے کی بجائے ایسے لوگوں میں شامل کیا کہ جن کے گھر میں رمضان آتا ہے اور کچھ نہ کچھ عبادت کی توفیق ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سب کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم کو ایسے لوگوں میں شامل کیا کہ رمضان آتا ہے اور کچھ نہ کچھ عبادت کی توفیق ہو جاتی ہے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ استغفار کرے کہ اللہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں عبادت کی توفیق تو دی تھی، عبادت کی توفیق عطا فرما دی تھی، لیکن ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہے، غلطیاں ہوئی ہے، ہم عبادات کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر پائے، اس لیے ہمیں معاف فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ بندہ جب بھی کوئی عمل کر کے اللہ سے استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس استغفار کی بدولت اس کی غلطیوں کو، اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا مقام عطا فرما دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں نیک مسلمانوں کا ذکر فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون، یہ ایسے لوگ ہیں جو رات کو کم سوتے ہیں اور سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ اب رات کو کم سونے کا مطلب کیا ہے؟ رات کو کم سونے کا مطلب یہ ہے
رات کے اکثر حصے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے سونا کم ہوتا ہے، اور پھر صبح کو اٹھ کر استغفار کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، یہ لوگ ساری رات عبادات میں گزار دیتے ہیں، ساری رات عبادات میں گزارتے ہیں، پھر صبح کو اٹھ کر استغفار کرتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات میں کی جانے والی عبادات میں ان سے جو کوتاہیاں اور غلطیاں ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے استغفار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ، ہم آپ کی توفیق سے آپ کی بارگاہ میں ہم عبادت کے لیے کھڑے ہو گئے تھے، لیکن ہمیں جس طرح عبادت آپ کی ادا کرنی چاہیے تھی اس طرح ہم ادا نہیں کر پائے، اس لیے وہ استغفار کرتے ہیں صبح کو اٹھ کر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کو جواب دیا کہ اس لیے وہ استغفار کرتے ہیں، جو ان کی عبادات میں غلطی اور کوتاہیاں ہوئی ہوگی وہ استغفار سے دھل جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک لوگوں کی صفات بیان فرمائی، والمستغفرین بالاسحار، اور صبح کے وقت استغفار کرنے والے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عبادت کا ایک ادب سکھایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر عبادت کی توفیق مل جائے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس عبادات میں ہونے والی کوتاہیوں پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرے۔ جو غلطی اور کوتاہیاں ہوئی ہے اس عبادت میں تو جبھی فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرے۔ تو ان دو کاموں کی وجہ سے، تو ان دو کاموں کا نتیجہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات